جس طرح پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے تمام اشیاء کی قیمت بڑھتی ہیں، اسی طرح آٹے کی قیمت بڑھنے سے پاکستان کے اندر تمام خوردنی اشیاء کی چیزیں بڑھتی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ چنے کی دال ایک بیرومیٹر ہے کہ اگر اس کی قیمت بڑھے گی تو تمام دالوں کی قیمت بڑھ جائے گی۔ آٹے کی قیمت بڑھنے سے چینی، گھی وغیرہ جو بیسک 4 انگریڈینٹ ہوتے ہیں آپ کے کچن کے، ان سب کی برصغیر پاک و ہند میں خاص طور پہ اور عام طور پہ اور پاکستان میں خاص طور پہ جو 4 بیسک انگریڈینٹ ہیں وہ آٹا ہے، گھی ہے، چینی ہے۔ ان کی قیمت، ان میں سے کسی ایک کی قیمت بڑھے گی تو وہ دوسرے 2 کی قیمتوں کو پول اپ کر لے گی۔ اور اب آپ دیکھیے کہ پچھلے 3 دنوں کے اندر پاکستان میں آٹا جو ہے وہ 60 روپے سے بڑھ کے 70 روپے تک چلا گیا، جس شہر سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ 70 روپے پہ جانے کا مطلب ہے کہ 2800 روپے پر مونڈ، 1300 روپے میں سرکار گندم ریلیز کر رہی ہے، 1350 روپے میں، اور 2800 روپے پہ لوگوں کو ہول ویٹ آٹا جو ہے، چکی آٹا جس کو کہتے ہیں، وہ دستیاب ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، دنیا کے کسی کونے کے اندر ہوتی ہے یہ اکنامکس نہیں ہوتی، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس حکومت کے برسر اقتدار آنے پہ 39 روپے کلو تھا آٹا، اور اب وہ 70 روپے کلو پہ چلا گیا۔ بھٹی صاحب، اکنامکس میرے سمجھ نہیں آ رہی، تو سمجھ آندی ہے، سمجھاؤ کچھ۔ فیل ہو گئے ہم تو، ہاں جی، اکنامکس میں فیل ہو گئے پرچے میں، 33 نمبر لیتے لیتے بالکل ہی 3 نمبر بھی نہیں آئے ہم لوگوں کے۔ اچھا، اب اس میں اگر آپ، میں چھوٹے سے فٹافٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ جو پکانے کا تیل تھا وہ 160 روپے سے 200 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے بھٹی صاحب آج میں دوسری دفعہ ہو کے آیا ہوں ڈپارٹمنٹل سٹور سے، کھانے کا تیل نہیں تھا اس کے پاس، جی وہ پچھلے ہفتے بھی نہیں تھا، اس کی اس ہفتے بھی نہیں ہے۔ اور میں نے اس سے پوچھا کہ کب آئے گا، عید سے پہلے آ جائے گا کہ نہیں، اس نے کہا جی میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا صاحب، اس کی ریزن یہ ہے جب بھی آیا آپ کو فون کر کے بتا دوں۔ ضلعی انتظامیہ کہتی ہے جی جو سرکاری ریٹ ہم نے فکس کیا ہوا ہے 860 روپے آٹا 20 کلو کا تھیلا، اس پہ بیچیں۔ آپ مجھے بتا دیجئے اگر آپ دکاندار ہیں، آپ کو 960 روپے کا یا 1000 روپے کا اگر مل سے مل رہا ہے، کون سی گدڑ سنگھی آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس کتنا روپیہ ہے بلیک کا کہ آپ 860 کا؟ مل کی میں آپ کو صورتحال بتا دوں، پاکستان میں سب سے زیادہ قدیم اور آٹا پیسنے کا جو ادارہ ہے وہ نیشنل فلور مل ہے شیخو پورہ والے، ٹھیک ہے، حاجی بشیر صاحب مرحوم کا وہ ادارہ ہے۔ اور اس دفعہ انہوں نے باقاعدہ اخبار میں اشتہار دیا ہے کہ جناب ہمیں اس سال سرکار نے گندم خریدنے کی اجازت نہیں دی، اور ہمیں جو سرکار کی طرف سے گندم مل رہی ہے وہ ہماری کیپیسٹی کا 14% ہے، تو 14% آٹا ہم مارکیٹ میں فراہم کر رہے ہیں۔ جن کو ہمارا آٹا نہیں مل رہا وہ ہمیں گالم گلوچ سے پرہیز فرمائیں۔ میرا مطلب ہے کہ وہ ہم ان سے معذرت خواہیں، مطلب انہوں نے معذرت کی باقاعدہ۔ بالکل ایسی ہے۔ اب دیکھیں نا جی، مسور کی دال 126 روپے فی کلو بڑھی ہے جی، مونگ کی دال 100 روپے بڑھی ہے، دال چنا جو خاص طور پہ لوگ بہت غریب آدمی کھاتا ہے 40 روپے فی کلو بڑھی ہے، چنا ثابت 30 روپے بڑھا ہے جی، اور آٹا جو ہے، اور چینی آپ کو پتہ ہی ہے جی اس کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کو ابھی تک ہم یہی نہیں نکل پا رہے کہ جی اس کو کمیشن کی رپورٹ 40 روپے 30-40 روپے وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ آپ صرف اگر آٹا بیسک نیڈ ہے ہر گھر کی، وہ بڑھتے بڑھتے دیکھیں اگر آپ سے ایک چیز کنٹرول نہیں ہو رہی ہے تو سیانوں نے یہ کہا ہے، بزرگوں نے کہا جی کہ ایک دیوار سے مشورہ کر لیا کریں، اپوزیشن سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے کس طرح کنٹرول کیا۔ یہ سارا الزام اپوزیشن پہ ہے، یہ تمام کام مہنگائی اپوزیشن نے کی۔ آپ نے شروع میں ایک بات کیجیے افراط زر کی، انہوں نے جو ہے وہ سعودی عرب کا حوالہ دیا اور ملکوں کا حوالہ دیا۔ ہمارے ملک میں واحد کھانے پینے کی اشیاء ہیں جس کے اوپر ساری مہنگائی ہے، باقی گاڑیوں پہ کوئی مہنگائی نہیں ہے، آپ کے مہنگے کپڑوں پر کوئی مہنگائی نہیں ہے، کوئی چیک نہیں ہے، ٹیکس تھوڑا سا وہ لیتے ہیں، لیکن باقی ہر چیز اویلیبل ہے۔ نئی چیز اویلیبل، لائنوں میں لوگوں کو لگا دیا، وہ اس طرح جس طرح ماضی میں سنیما میں جب محمد علی کی اور زیبا بی بی کی فلم لگا کرتی تھی تو کھڑکی توڑ رش اس پہ کیا کرتے تھے ہم لوگ، ہم نے وہ کام کر لیا ہے، لیکن ہم اس لائنوں کی قطاروں سے ہم ختم نہیں ہوئے۔ ہم نے آٹے کی لائنیں لگا دیں، اس سے پہلے ہم نے چینی کی لائنیں لگا دی تھیں، پھر ہم نے تیل پکانے کے تیل کی بات کر رہا ہوں، پٹرول پمپ اس کے بعد ہے، اس پہ بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ ہر شخص جو ہے پاکستان کا وہ لائن میں کھڑا ہے، کسی نہ کسی لائن میں اس کو لگا دیا گیا ہے، چاہے وہ ریلوے کی ٹکٹ لینے والی لائن ہے یا ویسے ایک میں آپ کو تھوڑی سی لائٹر وین میں بات بتاؤں، عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی ساری عمر رویا ہے، یعنی کہ اس نے گایا ہے، لوگ کہتے تھے یہ گاتا نہیں ہے یہ روتا ہے، اور جب اس نے آخر میں آ کے گانا گایا اس کے بعد اس نے گانا کوئی نہیں گایا، وہ جب بنے گا نیا پاکستان جو انہوں نے گایا رو کے، تو ہمیں سمجھ نہیں آئی یار نیا پاکستان بنانے میں رونے والی کون سی بات ہے۔ تو اب پوری قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی جو ہے وہ پچھلے 45 سال سے رو کیوں رہا تھا بیچارہ، ٹھیک ہے،
اس کو پتا تھا کہ جب نیا پاکستان بن رہا ہے تو کیا اب دیکھیں رئیس صاحب، اس میں دیکھیں 2-3 باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. آپ نے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کام ہے صرف. آپ نے جب 3.25 کروڑ میٹرک ٹن جو گندم ہے آپ کی سالانہ ضرورت ہے پورے ملک کی، آپ 2 کروڑ 54 لاکھ میٹرک ٹن خود پیدا کر رہے ہیں، یا کم از کم دعویٰ کر رہے ہیں. یا دعویٰ کر رہے ہیں. چلیں جیسے بھی ہے، 20 لاکھ ہے، 30 لاکھ ہے، 50 لاکھ آپ نے باہر سے منگوانی ہے. اس وقت حکومت جو ہے موجودہ، اس نے یہ اجازت دے دی ہے جی کہ جو سٹاک ہم نے اکتوبر میں کھولنا تھا، اکتوبر والے مہینے کا، وہ ہم نے جولائی میں کھلوا دیا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ باہر سے گندم منگانا چاہیں 50,000 میٹرک ٹن گندم باہر سے فوری منگا لیں. نہیں لیکن ایک مہینے میں 50,000 ٹن سے زیادہ کے پرمٹ جاری نہیں کر رہے. جی وہی 50,000 ٹن تک آپ منگوا لیں. مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ 24 لاکھ ٹن کا شارٹ فال ہے تو یہ تو 48 مہینوں میں امپورٹ ہو پائے گی پھر. جی بالکل ایسے ہی ہے. بات یہ جی کہ 48 مہینوں میں بہت سارے لوگ کام بھی ہو جائیں گے نا. کچھ اللہ کی طرف سے کرونا آ گیا، اس میں کچھ لوگ 48 مہینوں میں تو 4 فصلیں اور بھی آ جائیں گی. جی وہی نا. تو پھر شارٹ فال پورا ہو جائے گا. نہ کوئی پالیسی ہے. ان کا دھیان اس طرف ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو کیسے دبانا ہے، یہ کس طرح اپوزیشن پہ ڈالنا ہے، اپوزیشن کو کیسے تن کے رکھنا ہے. چلیں ایسے کر لیتے ہیں. ان کو کس طرح ہم نے کرنا ہے. مہنگائی پر کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ سبسڈی نون لیگ کی حکومت نے چینی پر ان سے بہت زیادہ دی ہوئی ہے، اور انہی لوگوں کو دی ہے جو اب سامنے آئے ہیں کردار. لیکن انہوں نے چینی کی قیمت نہیں بڑھنے دی تھی. آٹے کا مسئلہ نہیں ہونے دیا تھا. پٹرول کم یا زیادہ پٹرول ملتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. چونکہ ان کا دھیان اور کاموں پہ ہے، اور وہ کام کیا ہے کہ ہم نے آنکھیں نکال کر لوگوں کو ذاتی حملے کرنے ہیں. قومی اسمبلی میں، قومی اسمبلی تو ہماری پتہ نہیں کیا، وہ پارلیمنٹ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ شاید ہمارا ذاتی سکور سیٹل کرنے کا میدان بن گیا. وہاں پہ کوئی عوامی بات نہیں ہوتی. آپ صرف کسی غریب آدمی سے یہ پوچھ لیں کہ بھائی آپ 20 یا 25 ہزار کماتے ہو، اس میں گزارا کیسے کرتے ہو، جس میں سے 4 سے 5 ہزار اس کا بجلی کا بل ہے، باقی بل لگا لیں 3 4 5 ہزار اس کے باقی ہیں. پڑھا کو کیسے رہا ہے، وہ گھر کا کھانا کیسے کھا رہا ہے. 2800 روپے کا آٹا رئیس صاحب بڑا مشکل کام جی خریدنا. بالکل. اور لوگ اب اس کا پھر کال کے پی کے وزیر نے دیا تھا جی کہ آپ روٹی زیادہ کیوں کھاتے ہیں، آپ 2 کی بجائے 1 روٹی کھا لیں. پھر روٹی کھائیں نا کیک کھا لیں. پھر اپنے بھائی کو نہیں بتاتا جس کو جعلی اشتہارات جس کے اخبار کو ملتے ہیں، اس کو یہ بات سمجھا نا تو جا کے ماما ہمیں کہتا ہے کہ 1 روٹی کھا لو. اپنے بھائی کو بھی کہے کہ وہ 1 روٹی کھائے. اس سارے مسئلے کے اوپر مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو ہماری بیچاری پیاری عوام ہے، بقول پروفیسر صاحب کے پیاری، وہ کہندی یہ سیاں میں تیری ہوں، اس نے کہہ دیا کہ میں تیری ہوں. عوام لگ گئی تحریک انصاف کے ٹھیک ہے. لیکن اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ اس کا یہ قصور ہے کہ اگر اس نے ووٹ دے ہی دیا ہے تو اسی کے تھوڑا سا جو ہے نا اس کا پاس رکھ لیں، اسی کا کوئی عزت رکھ لیں، پتہ نہیں کچھ تو کر لیں. یا بکسا چوری ہو گیا ہے. وہ کہندی یہ سیاں میں تیری ہوں. پروفیسر یہ جو رضی اینڈ بٹی آپ لوگوں کا یہ سیگمنٹ ہے، آپ نے دیکھا ہے اکثر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ کرتا ہوں، بلکہ کہے اٹھتے ہیں. لیکن آج آپ لوگوں نے ایسی مرثیہ گوئی، ایسی نوحہ گری شروع کی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بات کروں. لیکن میں ایک چھوٹا سا فارمولہ سوچ رہا تھا. دیکھیں آپ کی گندم، آپ کی دال، سارا کچھ اگر مہنگا ہوا ہے، چینی نہیں مل رہی ہے یا گھی نہیں مل رہا ہے، تو اس میں آپ یقین کریں آپ کی زرخیزیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کی سائل کا کوئی قصور نہیں، آپ کی فصلوں کا کوئی قصور نہیں، آپ کے کسان اور مزدور کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ نے اتنے ملک گنائے ہیں، انٹرو میں گئے ہیں، تو میں بھی بیٹھا پوری دنیا گھوم کے آیا ہوں. میں نے دیکھا 4 چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں حکومت کیسی ہے، وہ قوم کیسی ہے، اور وہ جو ویژن کیسا ہے. اچھا ایک بات یہ ہے کہ دال روٹی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. دوسری بات قلم کتاب کا کیا حال ہے. تیسری بات ایسپرین مل رہی ہے. اور چوتھی اور آخری بات کہ پابندے سلاسل یا پس دیوار زندہ کتنے لوگ ہیں. اب ان 4 چیزوں کو میں جلدی ان کا جائزہ لیتا ہوں. سب سے پہلے دال روٹی کی بات ہے، مس مینجمنٹ ہے. یہ آپ کے ہاں جہاں مس مینجمنٹ ہوتی ہے، جہاں گڈ گورننس کی بجائے ویری بیڈ گورننس ہو، تو وہاں پھر قحط و رجال کی بات ہوتی ہے. قصور بزرگ کا گنا جاتا ہے. بزرگ اعظم عمران خان ہے.